رمضان کے اس جمعے ہینا کا وسیم کے ساتھ نکاح طے پایا تھا۔ ہینا جو کہ ایک بہت نیک اور پارسا لڑکی تھی، اپنے والدین کی فرما بردار، 5 وقت کی نمازی اور نیک سیرت لڑکی تھی، اس کا نکاح وسیم جو کہ ایک شرابی اور جواریہ تھا کے ساتھ طے پایا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل اور یاسمین کی بیٹی ہینا کے لیے وسیم کا رشتہ آیا۔ افضل نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹا وسیم کے لیے تمہارا رشتہ آیا، کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ کیونکہ ہمارا اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ بیٹیوں سے ان کی اجازت لے کر ہی رشتہ طے کیا جائے، اس لیے میں تم سے تمہاری رضامندی جاننا چاہتا ہوں۔ بیٹی نے بولا، ابو جان مجھے قبول ہے، آپ ہاں کر دیں۔ ہینا کی امی نے اسے بولا، بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ وسیم ایک شرابی اور جواریہ ہے، تم اس کے ساتھ کیسے خوش رہ پاؤ گی؟ بیٹی نے بولا، امی جان آپ فکر نہ کریں، جب اللہ اور اس کا رسول میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ، آپ بس میری شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ اسی طرح وسیم اور ہینا کا رشتہ طے ہو گیا اور رمضان کے اس جمعے کو ان کا نکاح طے پایا۔ وسیم بہت خوش تھا کہ اسے ایک نیک اور پارسا لڑکی مل رہی ہے۔ اس کے دوست بھی اسے بول رہے تھے کہ وسیم تم تو بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنے اچھے سسرال والے اور اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے۔ رشتہ داروں کو جب پتہ چلا کہ ہینا کا رشتہ ایک شرابی اور جواری کے ساتھ طے پایا ہے تو انہوں نے ہینا کے ابو کو 100 باتیں کی کہ تم اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے چلے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہینا یہ سب باتیں سن رہی تھی، اس نے رشتہ داروں کو بولا کہ جب میں راضی ہوں تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں ایسی باتیں کرنے والے؟ میرا اللہ اور اس کا رسول میرے ساتھ ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے، آپ لوگ شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ ہینا اور وسیم کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ اسی طرح جمعے کا دن آ گیا، مہمان آنا شروع ہو گئے، بارات بھی آ گئی۔ وسیم کی بہنوں نے ہینا کی امی کو بولا کہ ہمیں ہینا کے پاس جانا ہے۔ ہینا کی امی نے ہینا کے پاس بھجوایا تو وہ دلہن بنی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انہوں نے بولا، بھابی جان آپ تو بہت پیاری ہیں، ہمارے بھائی تو شرابی اور جواری ہیں، اب تو 5 وقت کی نمازی ہیں، آپ نے ہمارے بھائی کو کیسے پسند کر لیا؟ ہینا نے بولا کہ شادی کے بعد وہ بدل جائیں گے، مجھے اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے، میرے اللہ نے جو یہ فیصلہ میرے لیے کیا ہے وہ میرے حق میں بہتر بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح افطاری کا ٹائم ہو گیا، تمام مہمانوں کو افطاری کروائی گئی۔ افطاری کے بعد سب لوگ مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرنے گئے۔ اس دن وسیم بھی پہلی دفعہ مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرنے گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے بولا کہ وسیم آج تم نے پہلی دفعہ مغرب کی نماز ادا کر ہی لی، لوگ صحیح کہتے ہیں بیوی کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وسیم نے انہیں بولا، تم لوگ چپ کر جاؤ۔ اسی طرح سب مہمان گھر واپس، مولوی صاحب کو بلوایا گیا، ہینا اور وسیم کا نکاح پڑھوایا گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو ہینا کے امی ابو رونے لگے اور اسے رخصت کرتے ہوئے ڈھیر ساری دعائیں دینے لگے۔ ہینا نے اپنے امی ابو سے بولا کہ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو، میری وجہ سے آپ کا کبھی دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ہینا کے امی ابو نے بولا کہ تم تو ہماری بہت اچھی اور نیک فرما بردار بچی ہو، تم نے تو ہمیشہ ہمارا خیال ہی رکھا ہے۔ ہینا نے بولا، آپ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا اور مجھ سے ملنے ضرور آیا کریے۔ انہوں نے بولا، ہاں بیٹا ہم ضرور آئیں گے، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ اس طرح رخصتی ہو گئی۔ جب وسیم دلہن کو لے کر گھر گیا، مہمانوں نے دلہن کو دیکھا تو بولا کہ یہ تو ایک جنت کی حور ہے، وسیم تم نے ضرور کوئی نیکی کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی خوبصورت بیوی عطا کی۔ اسی طرح دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اس کے بعد افطاری کا سحری کا ٹائم ہوا تو ہینا نے سحری تیار کی اور وسیم کو اٹھایا اور بولا کہ وسیم اٹھیں روزہ رکھ لیں۔ وسیم نے بولا کہ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ہینا نے بولا کہ آج آپ پہلی دفعہ میرے کہنے پر روزہ رکھ لیں، اگر آپ سے نہ رکھا گیا تو پھر آئندہ مت رکھیے گا۔ وسیم نے بولا، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں رکھ لیتا ہوں۔ اسی طرح دونوں نے سحری کی اور سحری کے بعد ہینا نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میرے شوہر کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور میرے شوہر کو نیکی اور سیدھے رستے پر لگائیے اور ان کو وہ رستہ دکھائیے جو تیری طرف آتا ہے، آمین ثم آمین۔ یہ کہہ کر ہینا نے اپنی دعا مکمل کی۔ افطاری کا وقت ہوا، دونوں نے افطاری کی۔ افطاری کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد وسیم نے ہینا کو بولا کہ میری شراب لا کر دو، میں نے وہ پینی ہے۔ ہینا نے بولا، کہتا ہے کہ اب میں نے تمہارے لیے روزہ رکھا تھا لیکن اب تم مجھے یہ مت کہنا کہ شراب مت پیو۔ ہینا نے کیا کیا، ہینا نے ان بوتلوں میں سے شراب نکال کر اس میں سورہ فاتحہ کا دم کیا ہوا شربت ڈال دیا
ہینا نے وسیم کو بولا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو لا کر دیتی ہوں۔ اس نے وہ سورہ فاتحہ کا دم کیا ہوا شربت اس کو پلا دیا اور وہ شراب سمجھ کر پی گیا، اسے بھی نہیں پتہ چلا۔ اسی طرح وہ دونوں رات ہو گئی۔ رات کو جب وسیم سویا تو خواب میں اس کو ایک خوبصورت سفید چمکتے نور والے چہرے والے ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے اسے بولا وسیم تمہاری قسمت چمک گئی ہے، تمہیں ایک بہت اچھی اور نیک پارسا بیوی مل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔ اسی طرح وسیم کی آنکھ کھلی تو اس نے ہینا کو یہ خواب سنایا اور بولا کہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی جوا نہیں کھیلوں گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے پسند کیا، تم میری زندگی میں آئی، تم نہ آتی تو پھر میں کبھی سیدھے رستے پر نہ لگتا۔ اب میں کبھی کوئی برا کام نہیں کروں گا، ہمیشہ اچھے اور نیک کام کروں گا، 5 وقت کی نماز ادا کروں گا، روزے بھی رکھوں گا اور سیدھے رستے پر بھی لگوں گا۔ اسی طرح پھر دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ یہ پختہ یقین رکھنا چاہیے اور اچھا اور نیک گمان رکھنا چاہیے۔ جیسا گمان ہم رکھیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، پیارے پیارے کمنٹس کریں۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔